گیا ہوگا، اساتذہ کے لیے آسانی پیدا کی ہوگی، اسی طرح جو مدارس ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی ہوں گی. تو آپ کا یہ جو سسٹم ہے یہ کن کن مشکلات کو حل کرتا ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں تو؟ دیکھیں اس میں نا یعنی اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے حفظ مینجمنٹ سسٹم، یعنی HMS اس کا وہ ہے مخفف. جی جی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دینی ادارے کو یا حفظ کے ایک ادارے کو جو بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں نا، ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سب کا جو ہے نا وہ اس کے اندر حل پیش کر دیا جائے. اور اس میں بعض لوگوں کا ذہن شاید اس طرف چلا جاتا ہے کہ ہم شاید لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نا حفظ جو ہے نا وہ آپ آن لائن کر سکتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے. وہی جو روایتی سسٹم ہے اور جو مدارس ان کو جس طرح اپنے انداز سے کر رہے ہیں کہ اس کو ماڈرنائز سمجھنے کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، آپ نے رپورٹ پہلے کاپی پینسل سے آپ نے لکھنی ہے اور اس طرح، اب آپ کو نا یہ سارے کا سارا آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ وہ کمپیوٹر کے اندر آپ کر سکتے ہیں یا موبائل کے اندر آپ کر سکتے ہیں. اور مثال کے طور پہ کون کون سی مشکلات ہیں جو جی اس میں جو ہے نا وہ مطلب سب سے پہلے اگر یہ بات کی جائے نا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو یعنی جو ادارے کا مدیر ہوتا ہے نا اس کے مینجمنٹ کا جو انداز اور جو چیزیں اس کے پاس دستیاب ہوتی ہیں نا وہ اس طرح کر کے منتشر ہوتی ہیں کہ اگر وہ خود ہفتے بعد یا مہینے بعد یہ جائزہ لینا چاہے نا کہ میرے مدرسے میں کیا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ککھ بھی نہیں ہوتا. وہ رپورٹیں ہوتی نہیں ہیں، بعض دفعہ وہ گم ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ہوں بھی تو اس کو نا وہ چیزیں انالائز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر کوئی مثال کے طور پہ سنبھال کے بھی رکھے تو وہ 1 سال کی سنبھال لے گا، 2 سال کی سنبھال ہے. اب 10 سال 20 سال اور 50 سال کا ریکارڈ تو کوئی بھی سنبھال کے نہیں رکھ سکتا. ایسا ہی ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ بھی ہے نا، آپ فرض کریں میرے پاس سال کی رپورٹیں موجود ہیں تو وہ رپورٹوں کو ایک ایک کر کے انالائز تو نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی نہیں اس کو کیا جا سکتا نا. یعنی وہ چیزیں بڑی عجیب و غریب جو ہے نا وہ صورتحال بن جاتی. تو ایک تو یہ تھا کہ جو ہمارے ادارے ہیں نا ان کے لیے ایک ایسا ٹول بنا دیا جائے کہ وہ ان کی نا تمام ضروریات کو پورا کریں. اور اس میں نا باقاعدہ فیچر اس طرح رکھے گئے ہیں کہ ایک مدیر، ادارے کا مدیر کس طرح سوچتا ہے اور وہ کیا کیا چیزیں اس کی ضروریات ہیں اور اس کو کیا لگتا ہے کہ مجھے ٹیچر کو اس انداز سے مجھے دیکھنا چاہیے، طلبہ کو مجھے اس انداز سے دیکھنا چاہیے، میرے ادارے کی فلانی چیز اس طرح ہونی چاہیے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں. اچھا، دوسرا اس کے اندر مسئلہ یہ آتا تھا کہ اگر ہم ادارے سے نیچے اگر ٹیچر پہ بھی چلے جائیں جی تو آپ سمجھیں اصل مینجمنٹ تو مدیر کے پاس ہے، لیکن ٹیچر بھی تو اپنی کلاس کا ذمہ دار ہے نا. تو بعض دفعہ ٹیچر کے لیے بھی تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کا جو ہے نا وہ ان کی کارکردگی سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. استاد بچے کو کہتا ہے جی آپ نے مہینے میں 10 چھٹیاں کی، وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے 5 کی ہیں. اب یہ عام کیس ہے اس طرح جو ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ استاد بھی شک میں پڑ جاتا ہے بھی اس نے کتنی چھٹیاں کی، وہ جی تمہارا اتنی دفعہ سبق کچا نکلا تھا. نہیں استاد جی میرا تو اتنی دفعہ تو نہیں نکلا تھا. تو یہ والا جو سسٹم جب آپ کر لیں گے نا تو وہ آپ کی جو ہے نا وہ 1 کلک رپورٹنگ ہو جائے گی. ہاں جی، فوراً آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یار کون سا بچہ کس طرح ہے اور کون اچھا جا رہا ہے اور آپ نے اس کی مزید حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور کون بچہ جو ہے نا اس کے مسائل ہیں اور اس کو آپ نے امپرومنٹ اس کی کس طرح کرنی. اچھا، تیسرا مسئلہ یہ تھا نا، اور وہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جو ہمارے حفظ کے بچوں کے جو والدین ہوتے ہیں ان کو تو سرے سے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. یعنی اب ٹھیک ہے ہمارے اداروں کے اندر نا جو ہے نا وہ ڈائریاں وائریاں آ گئی ہوئی ہیں، لیکن ڈائریاں بھی جو ہے نا وہ وہی والا مسئلہ ہے کہ ڈائری جو ہے نا وہ بعض دفعہ اس میں لکھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ڈائری آپ کے پاس چلے بھی جاتی ہے تو چیزیں اس کے اندر اتنے اچھے انداز سے نہیں لکھی ہوتی. پھر نہ 6 مہینے سال بعد جو ہے نا وہ ادارے کی اور اس کے جو والدین ہیں ان کا آپس میں نا کلیش آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسی ہے بالکل. دیکھو جی سال ہو گیا بچہ تھوڑے کو آ رہا ہے جی، ایسی کارکردگی تو کوئی بھی نہیں ہے، بلیم گیم جو ہے شروع ہو جاتی ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب جب اس طرح آپ چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس اور پورے کا پورا ڈیجیٹلائز کر لیں گے نا، آپ کے پاس اگر آپ سمجھیں کہ میں ایک مدیر ہوں، میرے پاس کوئی والدین آتے ہیں تو میں ان کے سامنے یہاں پہ اپنی سکرین کھولوں گا، میں ان کو کہوں گا دیکھیں جی آپ نے بچے کو یہاں پہ داخل کیے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، لیکن آپ کے بچے نے دیکھیں 1 سال کے اندر 100 دفعہ اس نے چھٹیاں کی ہیں. ہاں جی، ہو سکتا ہے 10 دفعہ اس نے اپنی دادی کو فوت کیا ہو. تو اور وہ سارے کا سارا ریکارڈ ہوگا. صحیح، وہ سارے کا. اچھا یہ بھی ہوگا کہ اس کی دادی کی 3 دفعہ فوت ہوئی ہے. ہاں جی، وہ میں آپ کو ہم تھوڑا سا ذرائع مزاح اس بات کو کر رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ جب اٹینڈنس لگتی ہے نا ہاں جی تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس میں 4 سٹیٹس ہیں کہ وہ بچہ مطلب حاضر ہے، غیر حاضر ہے، لیٹ ہے یا رخصت ہے. صحیح. تو جب آپ رخصت لیں گے نا تو وہ باقاعدہ آپ کو آگے بتانا ہوگا کہ بھئی میں نے اس وجہ سے. چلیں وہ جب ہم اسکرین شیئر کریں گے ناظرین کے لیے تو وہ پھر آپ تو مطلب اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مدیر اور ٹیچر اور جو طلباء ہیں یا ان کے جو والدین ہیں ان کی جمی مشکلات کو یعنی حل کرنے کی کوشش اس میں کی گئی ہے. شیخ صاحب